اب اس خطیب سے ملاقات کر لی جائے، اس خطیب کو دعوت دی جائے کہ جن کو پورے ملک ہندوستان کے اندر نہایت ہی ذوق اور شوق کے ساتھ سنا جاتا ہے، اور لوگ دور دراز کا سفر طے کر کے ان کی تقریر سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جب اشتہار میں ان کا نام پڑھا جاتا ہے تو لوگ دور دراز سے یہ کہیے کہ کرائے پر کار کر کے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت کو دعوت دیتے ہوئے میں فقط اتنا ہی کہوں گا، یہ دیکھو کون محفل میں سراپا خندزن آیا، یہ دیکھو کون محفل میں سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر پر کفن آیا۔ یہ دیکھو کون محفل میں سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر پر کفن آیا۔ بہاروں پھول برساؤ کہ صدرش کے چمن آیا، رسول پور والوں مبارک ہو کہ محبوب وطن آیا۔ اور یہ بھی کہوں گا، حضرت کے دل کی ترجمانی میں کرتا چلوں، حضرت کی کتابت آپ سنیں گے یوٹیوب پر، آپ کو پتا چلے گا، فقط اتنا ہی کہیں گے کہ کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ یہ ترجمانی کر رہا ہوں کہ کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے، کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے، کسی دجال کو میں انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے، کسی دجال کو میں انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ آئیے حضرات سامعین، نعروں کی موج میں استقبال کیجئے خطیب بدل، خطیب لاسانی میں خوبصورت آواز، دل نشین انداز، ہزاروں کے مجمع میں سنجیدگی بخش دینے والا بھی، جن سے میری مراد حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب ہے، ناظم جامعہ مرتضیٰ دہلی۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے گا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جس کا ایک ہاتھ سلامت ہے، ایک ہاتھ اٹھا کر، دونوں ہاتھ سلامت ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بچے بالکل خاموش رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تاجدار ختم نبوت، نبی کو تاج پہنایا گیا ختم نبوت کا، نبی کو تاج پہنایا گیا ختم نبوت کا۔ عقیدہ پکا سچا ہے، عقیدہ پکا سچا ہے میرا ختم نبوت کا۔ گر نوکر ہے، گر نوکر ہے تو پھر حق بھی ادا کر تو نوکری کا، جو مومن ہے تو پھر لا نعرہ ختم نبوت کا۔ تاج تخت ختم نبوت زندہ باد، تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد، حضرت مولانا اشتیاق صاحب زندہ باد، جناب قاری محمد فرقان صاحب زندہ باد، جناب قاری محمد سعید صاحب زندہ باد، جناب قاری محمد تنویر صاحب زندہ باد۔ یہ مجمع عام علماء کرام، بولیے زندہ باد، علماء کرام زندہ باد، یہ مجمع عام زندہ باد، رسول پور کی عوام زندہ باد۔ نہایت ادب کے ساتھ حضرت سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے سامعین کو نوازیں۔ آ جا کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آ جا کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آ جا کے پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے، خوابوں کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس بزم میں بہت کچھ ہے، صرف تیری ہی کمی ہے۔ خطیب بدل، خطیب لاسانی، خوبصورت آواز حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب۔ جن حضرات نے LCD لگا رکھی ہے عورتوں میں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے لگائیں، جو ہے بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے عورتوں میں اور صحیح طریقے سے جو ہے دیکھ نہیں پا رہا، تو اس لیے ان سے میری گزارش ہے وہاں پہنچے بھائی۔ محترم حضرات، تھوڑے تھوڑے سے آپ آگے بڑھیے تاکہ آپ کے جو بھائی
کھڑے ہیں ان کو جگہ مل جائے. وہ تو کہہ نہیں سکیں گے لیکن میں ان کا ترجمان بن کر آپ سے گزارش کر رہا ہوں تھوڑے سے آپ آگے بڑھ جائیے تاکہ ان کو بیٹھنے کا موقع ملے. چلنے کی نہیں ہے اس میں چلنے کی میں نے بھائی تم تو پہلے شروع کر دو. چلاؤ ادھر کافی جگہ ہے. کھڑے مت ہو نوجوانوں. اسٹیج بڑا پتلا ہے چل رہا ہے تو قاری تنویر صاحب تک یہ اطلاع پہنچی ہے. ماشاءاللہ ہماری خواتین عورتیں کافی تعداد میں تشریف لائی ہیں تو وہ بھی ایڈجسٹ کر لیں اپنی دوسری بہنوں کو. تھوڑا تھوڑا وہ بھی آگے بڑھیں. آواز تو ان تک پہنچ رہی ہوگی. اب بھی نوجوان کھڑے ہیں کس لیے؟ آ جاؤ بھائی سبھی آگے آ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ. بہت جگہ ہے ادھر تشریف لے آئیے. آپ کھڑے ہوں گے تو ہمارے دل پہ تکلیف ہوگی کہ یہ ٹھنڈ میں ہمارے بچے کھڑے ہیں مناسب نہیں رہے گا. ابھی تقریر میں نے شروع نہیں کی ہے اس سے پہلے ایک دو بات آپ سے عرض کر لوں. جناب قاری تنویر کاشفی صاحب نے مجھے آج سے 9 سال پہلے یا 10 سال پہلے یہاں اسلامی انٹر کالج میں آدھے گھنٹے کے بیان سنا تھا جو محفل قرات کے موقع پر میں نے کیا تھا. اس نوجوان کی طبیعت سے تڑپ تھی کہ کوئی بزم سجے اور میں گناہگار وہاں حاضر ہو جاؤں اور مجھے بھی اس کے بعد سہارنپور آنے کی بڑی تڑپ تھی طلب تھی چاہت تھی. لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. ہم اسیر زندان ہو گئے. 7 سال سورج دھوپ ہوائیں شعائیں اس سے بھی محروم کر دیے گئے. آج اللہ نے نہ جانے کتنی دعاؤں کے بعد نہ جانے کتنے اشکوں کے بعد کتنی فریادوں کے بعد پھر یہ سنہرا موقع دیا. قاری تنویر صاحب نے مجھے دعوت دی لیکن واسطہ ایک عظیم شخصیت کو بنایا قاری طاہر صاحب کو. اور پھر میں آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں چلا تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. اور اس وقت اتنا بڑا مجمع واقعی سہارنپور کا مقابلہ کوئی دوسرا خطہ کر نہیں سکتا. بس اب دل کی گہرائیوں سے درود پاک کا نذرانہ پہلے مدینہ گنبد خضرا کے مکی کو پیش کیجئے. مدینے سے دل کا تعلق قائم کیجئے. روح کو سرور دو عالم کی روح سے وابستہ کیجئے اور اس کے بعد پھر عشق و محبت میں ڈوب کر کے ان کی سیرت سنیں گے سنائیں گے پڑھیں گے پڑھائیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله عز وجل في آية أخرى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آج ہے رات تو کل صبح یقیناً ہوگی. آج ہے رات تو کل صبح یقیناً ہوگی. ہے یہی وقت کا آئین، جہاں کا دستور. رات کرتی ہے اجالوں پہ بہت مشق ستم، رات کرتی ہے اجالوں پہ بہت مشق ستم. آخرکار ابھرتا ہے مگر صبح کا نور. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم ذوق تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. اے نوجوانان اسلام، اے مسلمانان ہندوستان، اے سرفروشان اسلام اور اے داعیان ایمان و اسلام، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین رسول پور کو منتخب فرمایا اور قبول کیا. وہ جسے چاہے نوازے اور جسے چاہے محروم کر دے، وہ جس کا چاہے انتخاب کر لے اور جسے چاہے اپنے در سے دھتکار کر بھگا دے. ابلیس جس کا نام عزازیل، پہلے اس کا انتخاب ہوا، اس نے سجدہ کیا خشکیوں پر، اس نے سجدہ کیا زمینوں پر، اللہ کی عبادات کرتا رہا، علم کے سمندر پیتا رہا اور اسے جذب کرتا رہا، یہاں تک کہ جنت پہنچا دیا گیا، طاؤس الملائکہ بنا دیا گیا. مگر چونکہ اس کے سینے میں، اس کے دل میں تکبر تھا، کبریائی تھی، بڑائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کبریائی میری چادر ہے، کبریائی میری چادر ہے. اگر بڑا کوئی ہے تو میں ہوں، اگر اعظم کوئی ہے تو میں ہوں، اگر اعلیٰ کوئی ہے تو میں ہوں، اگر برتر کوئی ہے تو میں ہوں. میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. میرے مقابلے میں سب ادنا ہیں، میرے مقابلے میں سب کمتر ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے اور جو میری چادر سے ٹکرائے گا میں اسے پاش پاش کر ڈالوں گا.
اللہ نے اسی تکبر اور کبریائی کو نکالنے کے لیے، اسی ابلیس کی آزمائش کے لیے میرے اور آپ کے باپ کو بنا دیا، خاک کا پتلا بنایا، اس میں اپنی روح پھونکی اور کہا سجدہ کرو اسے، جھکو اس کے سامنے، خدمت بجا لاؤ۔ یہ حکم اللہ نے دیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتے حکم ربی کے سامنے جھک گئے، نہ چین نہ چوں نہ چرا، کیوں؟ کچھ نہیں، حکم ربی ہے، اللہ نے کہا ہے سجدہ کرنا ہے، خاک کے پتلے کو، مٹی کے ڈھانچے کو، اس میں روح رب العالمین کی ہے، وہ سجدے میں گئے۔ ایک تھا جس کو بعد میں ابلیس کہا گیا، جو شیطان اعظم قرار پایا، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کر سکتا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے قیاس شروع کر دیا، منطق لڑانا شروع کر دی، وکیلوں کسی دلیلیں دینا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے آپ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، بڑے کو چھوٹے کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، یہ نہیں ہو سکتا، فیصلہ آپ کا غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فخرج انک من الصاغرین، ذلیل چلا جائے یہاں سے، میرا حکم ماننا تھا۔ عشق اور محبت کا تقاضا تو یہ ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ عرض آپ کے سامنے یہ کرنا ہے کہ ابھی تک وہ محبوب تھا، اب مبغوض بن گیا ہے، ابھی تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام عزت پاتا تھا، اب ذلت کا طاق اس کے گردن میں ڈال دیا گیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، بدلے کے دن تک اس پر لعنت ہی لعنت ہے، ملامت ہی ملامت ہے۔ وہ جسے چاہے اپنا بنا لے اور جسے چاہے دھتکار کر پھینک دے۔ حضرت آدم کو بھی دنیا میں بھیجا گیا مگر غصے کے ساتھ نہیں، قہر و غضب کے ساتھ نہیں، اس شان کے ساتھ بھیجا گیا کہ تمہاری توبہ قبول کر لی گئی ہے، تمہارے پاس ہدایت بھی آئے گی، ہدایت نامہ بھی آئے گا، تمہیں میں اپنا رسول بنا کر بھیج رہا ہوں۔ آدم پہلے رسول ہے کہ نہیں؟ تو وہ مغضوب ہو کر نہیں آئے، وہ محبوب ہی بن کر آئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے کہا اے آدم، تیرے لیے اور اولاد آدم کے لیے میں نے دروازہ توبہ کا رکھا ہے۔ ابلیس بھٹکائے گا، بہکائے گا، گمراہ کرے گا، مگر میرا جو بندہ موت کے غرغرے سے پہلے، موت کے جھٹکے سے پہلے ندامت کے آنسو بہا دے، وہ آ کر کے شرمندگی کا ایک قطرہ ٹپکا دے، میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے، اپنے گناہوں پر پچھتانے لگے، اپنے کیے پر توبہ کرنے لگے، میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، چاہے وہ سمندر کے جھاگ سے بھی بڑھ کر ہو اور چاہے وہ زمین سے لے کر آسمان تک فضاؤں کو بھرے ہوئے ہوں۔ وہ ایک بار مجھے پکار کر کہے تو صحیح، ربنا ظلمنا انفسنا، یہی پڑھ دے، وہ کہہ دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ یہ کہہ دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اس کی پوری زندگی کی خطائیں معاف کر کے جنت کا مستحق بنا دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی عبدالسمیع صاحب، مفتی عبدالسمیع صاحب۔ اس لیے آج اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو اتنا کم ہے، جتنا فخر کرو اتنا کم ہے۔ اگر مکے کو اس بات پر فخر ہے کہ وہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اگر آمنہ کی کوکھ کو اس بات پر فخر ہے کہ آمنہ کی کوکھ میں سرور دو جہاں نے آرام فرمایا ہے، اگر عبد المطلب کو اس بات پر ناز ہے کہ ان کا پوتا ساری دنیا کا امام اور مقتدا ہے، اگر مدینہ کو اس بات پر فخر ہے کہ
کہ وہاں تو عالم کا تاجدار آرام فرما ہے. اگر یثرب پاکیزہ اور طیبہ بن سکتا ہے محمد عربی کے وجود سے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 21ویں صدی کے 24ویں سال میں ہمیں بھی اس بات پر ناز ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے دیوانے ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے عاشق ہیں، ان کے مستانے ہیں، ان کے پروانے ہیں، اور ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن ہے، نبی کی سیرت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کی زبانوں ہے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، مدارس اسلامیہ، مکاتب دینیہ، علماء اکرام. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نقشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. اے گردش داراں ہم سے نہ الجھ، ہم نے ہر دور میں جینے کی قسم کھائی ہے. تبھی تو علامہ اقبال نے لکھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سوار کر چکا ہے انتہا. اس لیے کہ جس بلب کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو اور وہ خود بھی ٹھیک ہو، اس کے فیوز نہ اڑے ہوئے ہو، تو وہ چمکے گا اور روشنی دے گا جب تک وہ صحیح سلامت ہے. اے رسول پور کی سرزمین پر بیٹھنے والوں، آج ذکر ہی یہاں اصلی رسول کا ہے، رسولوں کے امام کا ہے، رسولوں کے تاجدار کا ہے. اور ناظم صاحب بار بار ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں. ہاں نبوت آپ پر مکمل ہو گئی ہے، نبوت آپ پر تام ہو گئی ہے. کوئی جھوٹا اگر دعویٰ کرے اس کی تحریک چل نہیں پائے گی، وہ اپنی موت خود بخود مر جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت اللہ تعالیٰ نے باندھ دیا، اور آپ کا انتخاب پوری دنیا کے لیے ہوا، کائنات کے لیے ہوا، سوہ شام ہی کے لیے نہیں، جزیرت العرب ہی کے لیے نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے رہے اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن میرے بعد جو آ رہے ہیں یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد آئیں گے. وہ جس دن ظہور پذیر ہوں گے اس کے بعد ساری دنیا اکٹھی ہو کر، حکمراں اکٹھے ہو کر، باطل کے تمام اندھیرے اکٹھے ہو کر، چاہے وہ ابو لہب کی شکل میں کوئی ہو یا ابو جہل ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے، مگر ان کا راستہ کوئی نہیں روک پائے گا. یہ دنیا تو کیا راستہ روکتی ان کا، وہ تو پہلے آسمان سے اوپر جائیں گے اور دوسرے آسمان سے گزرتے ہوئے ساتویں آسمان پر پہنچ جائیں گے. سدرۃ المنتہا سے آگے ان کی سواری جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وقاب قوسین کا منظر پیش ہوگا. اس لیے ان کا راستہ نہ آسمان کے برج روکیں گے تو یہ زمین کے دریا اور یہ پہاڑ حیثیت کیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، سی عبدالسمیع صاحب، زندہ باد، سی عبدالسمیع صاحب. زندہ باد، زندہ باد. ان کی برائی کرنے والوں نے کل بھی برائی کی، مگر انجام کیا ہوا؟ میں نے کئی مقام پر کہا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، چاند پر تھوکنے والا چاند کو گدلا نہیں کر سکتا، چاند میں عیب نکالنے والا اس کی چاندنی کو میلا نہیں کر سکتا. چاند پر تھوکنے والے یہ تیرا تھوک تیرے ہی چہرے پر آئے گا اور تیرے ہی تھوبڑے کو یہ ناپاک اور بدبودار بنا دے گا. سورج کی طرف تھوکنے والے تھوک کر رہ جائیں گے، وہ انہی کے اوپر گر جائے گا. ستارے
کرداروں کو برا کہنے والے ہمیشہ اندھیرے ہی ہوا کرتے ہیں. چمگادڑیں جب سورج نکلتا ہے تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیتی ہیں اور سورج کے نور سے فائدہ نہیں اٹھاتی. میرا نبی تو وہ ہے جس کے کردار پر آج تک نہ کسی نے انگلی اٹھائی ہے نہ اٹھائی ہے تو وہ خود ہی بدنام اور ذلیل و خوار ہوا ہے. وہ ہے جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر. تیرے ہی چہرے سے بھیک مانگ کر تو یہ چاند چمک رہا ہے. ارے وہ آنکھ سے دیکھنے والے، یہ جو آنکھوں کو بینائی اور روشنی حاصل ہے یہ اسی نور نبوت کا صدقہ ہے، یہ اسی جگمگاتے چاند کا صدقہ ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو دنیا نورانی نہیں ہوتی، اگر وہ نہیں ہوتا تو جنت کو مہک نہ ملتی، اگر وہ نہ ہوتا تو زعفران کو خوشبو اور چمک نہ ملتی، اگر وہ نہ ہوتا تو مشک و عنبر کو یہ خوشبوئیں نہ ملتی، نہ کنیاں چٹکتی، نہ بھورے بھنبھناتے، نہ شہد کی مکھیاں جا کر کے پھولوں سے رس لے کر آتی، نہ سمندر ہوتے، نہ دریا ہوتے، نہ پہاڑ ہوتے، نہ کہکشاں ہوتا، نہ کوہسار ہوتا، کچھ بھی تو نہیں ہوتا. یہ دنیا محض اندھیرا ہوتی. اگر اس دنیا میں اجالا ہے تو وہ آمنہ کے لال کے نور سے اجالا ہے. بے شک ماشاءاللہ کہ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم. یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہر کے اکملت لکم. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. دل نے بولے استاد ماشاءاللہ سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا جنہوں نے ماں کا دودھ پیا دونوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جنہوں نے مجبوری میں ڈبے کا پیا وہ بولتے سبحان اللہ. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر کے لائے، حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر کے لائے. ٹوٹی ہی صحیح شمشیر کے لائے، آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دے. پہلے زبان پہ نعرہ تکبیر کے لائے، نعرہ تکبیر. تاج تخت ختم نبوت زندہ باد. اب لگا رسول پور میں ورنہ پتہ چلا کہ یہ اردو اتر گئے. اب چل رہا رسول پور میں ماشاءاللہ. اب زندگی ہو کر کے سنا. اے عزیزو، ساتھیوں اور دوستوں، یہ تو میں نے آپ کو صرف احساس کرایا کہ ان کا مقام کیا ہے اور ان کی نسبت سے خود تمہارا اپنا مقام کیا ہے. زمانے کو انہوں نے کیا دیا اور زمانہ ان کے آنے سے اس نے کس طرح کا قرار و سکون پایا. مجھے پھر وہی بات آپ سے عرض کرنا ہے، لیکن اس فہمی میں مت رہنا، اس خیالی میں مت رہنا کہ ایک بار انتخاب تمہارا ہو گیا ہے تو اللہ کی طرف سے معذوری نہیں ہوگی. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی، اگر ان کی سنتوں سے پیار نہیں کیا، اگر ان کے دین کو سینے سے نہیں لگایا، ان کے لائے ہوئے قرآن سے رشتہ اور ناطہ نہیں جوڑا، اور آپ نے اسلام کے پرچم اور اس کے جھنڈے کو اپنے ہاتھوں میں نہ لہرایا، تو اس بات سے بھی ڈرنا کہ اللہ تبارک و تعالی محرومیوں کی چادر بھی اڑا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بدنصیب مقدر بھی بنا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی انتخاب کے بعد بھی راندہ درگاہ کر سکتا ہے، جس طرح ابلیس کو راندہ درگاہ کیا اور حضرت آدم کو اپنا محبوب بنایا. اولاد آدم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے پھر دو طرح کے لوگ رکھے، ایک اصحاب یمین ہیں اور دوسرے اصحاب شمال ہیں، ایک دائیں والے اور دوسرے بائیں والے. آپ کون سے ہیں؟ کون سے ہیں؟ دائیں والے. تو پھر آپ پانی پئیں جب بھی داہنے ہاتھ سے، کھانا کھائیں داہنے ہاتھ سے،
ताला खोले दाहिने हाथ से, अपना कुर्ता जब पहने तो आस्तीन दाहिने हाथ में, जूता पहने तो दाहिने हाथ में। कभी किसी पोस्टर को देखकर या किसी स्लोगन को देखकर कि वहां तो शाहरुख खान बाएं हाथ से पेप्सी पी रहा था, तुम बायां हाथ मत बढ़ा देना। वो तो पेश ही बायां हाथ करेंगे ना, क्योंकि वो हैं शिमाल वाले। अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन, लिहाजा दाहिना हाथ हमारा हर खैर के लिए आगे बढ़े। जब ये आदत होगी और जब ये हमारा तोगराए इम्तियाज बन जाएगा तो कयामत में नामे आमाल जब हमको दिया जाएगा, फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी फयक़ूलु हाउम इक़राऊ किताबिया, जिनके दाहिने हाथ में नामे आमाल मिलेगा वो खुशी से झूम उठेंगे, लहरा उठेंगे, उनके दिल और नग़मे उनकी ज़बानों पर होंगे। इन्नी हाउ मुक़राऊ किताबिया, आओ लोगों मेरा नामे आमाल पढ़ो। मैंने जो दुनिया में सजदे किए थे वो काम आ गए, मैंने जो दुनिया में खर्च किया था वो काम आ गया, मैंने जो बच्चों को मदरसे के तलबा को पानी और नाश्ता दिया था वो काम आ गया, मैंने बेवाओं को जो कपड़े पहनाए थे वो काम आ गए, यतीमों के सर पर जो हाथ रखे थे वो काम आ गए। मैं जालिम के मुकाबले में नंगी शमशीर बनकर मजलूम की चौखट पर खड़ा हो गया था, वो मेरे काम आया है। मैंने जालिम के हाथ में उसकी कलाई को मरोड़ा था और मजलूम के सर पे हाथ रखा था। मैंने जो सच्ची गवाही अदालत में खड़े होकर किसी के हक के लिए दी थी वो आज काम आ गई। आओ मेरा नामे आमाल पढ़ो। लिहाजा आज ही से आदत डाल लो कि जो चीज अच्छी है उसे दाहिने हाथ से शुरू करना है और खबीस और नापाक के लिए बायां हाथ बढ़ाना है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मुफ्ती अब्दुल समी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब आप कह रहे होंगे कि आज हुआ क्या है स्टेज पर, ये स्टेज कहीं किसका स्टेज हो गया? यहाँ अल्लाह अकबर क्यों कहा जा रहा है? मैंने शुरुआत इसी बात से की थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुल कायनात को बताने के लिए कि अकबर मैं हूँ, बड़ा मैं हूँ, इसलिए मेरी ही बड़ाई है। लिहाजा इब्लीस ने अपनी बड़ाई जताई, रांदे दरगाह हुआ, जहन्नम का ईंधन बना, रब का दुश्मन बना। और अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवानों को कहा, तुम्हारी आइडेंटिटी और पहचान ये है कि तुम जब इबादत की तरफ किसी को बुलाओगे तो अपनी कौम के नाम से नहीं बुलाओगे, आग जलाकर नहीं बुलाओगे, ढोल बजाकर नहीं बुलाओगे, तुम नाखूस बजाकर नहीं बुलाओगे। और जब तुम बुलाओगे तो तुम्हारा मुअज्जिन, वो मुअज्जिन खड़े होकर मस्जिद की मीनार से कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। दूसरी मर्तबा फिर कहेगा अल्लाह सबसे बड़ा है, तीसरी मर्तबा कहेगा, चौथी मर्तबा कहेगा, यहाँ तक कि जब तुम मेरी तारीफ करने चलोगे तो सना से पहले, सुबहाना से पहले तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कहोगे, झुकोगे तो अल्लाह अकबर कहकर, रुकू से उठोगे तो अल्लाह अकबर कहकर, सजदे से उठोगे तो अल्लाह अकबर कहकर, नमाज जनाजा मुकम्मल होगी तुम्हारी अल्लाह अकबर कहकर। तुम्हारी ज़बानों से मैं यही तो कहलवाना चाहता हूँ, न समंदर बड़ा है, न दरिया बड़ा है, न आसमान बड़ा है, न जमीन बड़ी है, न सूरज बड़ा है, न धूप बड़ी है, न हवाएं बड़ी है, न कोई जालिम फिरौन बड़ा है, न नमरूद बड़ा है, न शद्दाद बड़ा है, न हामान बड़ा है, न हलाकू, न चंगेज खान, न स्टालिन, न मसूलिनी, न लेनिन, कोई बड़ा नहीं है। अगर बड़ा है तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला बड़ा है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मदरसा मिफ्ताहुल उलूम जिंदाबाद, मुफ्ती अब्दुल समी साहब जिंदाबाद, आली मोहम्मद तनवीर साहब जिंदाबाद, मौलाना मोहम्मद शमशाद साहब जिंदाबाद, मौलाना मोहम्मद इश्तियाक साहब जिंदाबाद, आली